عالمی شہرت یافتہ امریکی گلوکار مائیکل جیکسن امریکی ریاست انڈیانا میں 29 اگست 1958 کو پیدا ہوا۔ کنگ آف پاپ کے لقب سے پہچانے جانے والی مائیکل امریکی موسیقار اور گلوکار تھا۔ موسیقی سے لگاؤ کے باعث بہت کم عمر میں اسٹار بننے کی جستجو میں لگ گیا اور امریکی تاریخ کا کامیاب ترین موسیقار بنا۔ اس کی موسیقی، رقص اور عوامی توجہ کی مرکز زندگی نے اس کو مقبول عام ثقافت کا 4 دہائیوں تک مرکز بنائے رکھا۔ اس کے اعزازات میں گینز بک برائے عالمی ریکارڈ میں 1 سے زائد اندراجات موجود ہیں۔ 13 گریمی اعزاز، 13 نمبر 1 گانے اور 750 ملین البم کی کاپیوں کی فروخت شامل ہے۔ مائیکل جیکسن نے سن 1964 میں اپنے بھائیوں کے پاپ گروپ جیکسن 5 میں شمولیت اختیار کی اور ابتدائی طور پر وہ اس گروپ میں تنبورا اور بنگو بجایا کرتا تھا۔ تاہم جلد ہی وہ اس گروپ کے مرکز نظر بن گیا اور مرکزی گلوکار کی ذمہ داریاں نبھانے لگا۔ گلیڈی نائٹ اور بابی ٹیلر جیسے گلوکاروں نے جیکسن 5 کو ریکارڈ لیبل کمپنی موٹاؤن کے سربراہ بیری گورڈے سے ملوایا اور ڈیٹرائٹ سے تعلق رکھنے والی اس کمپنی کے ساتھ جیکسن 5 کی پہلی ریلیز آئی وانٹ یو بیک سن 1969 میں موسیقی چارٹ پر سرفہرست رہی۔ اس وقت مائیکل کی عمر صرف 11 سال تھی۔ آنے والے 6 برس میں اس گروپ نے ABC، دا لو یو سیو اور آئی ول بی دیئر جیسے ہٹ نغمات بنائے۔ وزرڈ آف آز کی شہری پس منظر میں پیشکش وز کی تیاری کے دوران جیکسن کی ملاقات موسیقی کار کوئنسی جونز سے ہوئی۔ انہوں نے مائیکل کو اپنا سولو البم بنانے کو کہا اور اس فرمائش کا نتیجہ کلاسک ڈسکو البم آف دی وال کی صورت میں سامنے آیا۔ اس البم کی 10 ملین کاپیاں فروخت ہوئیں اور اس میں ڈونٹ سٹاپ ٹیل یو گیٹ انف اور راک ود یو جیسے مشہور گانے شامل تھے۔ 1982 میں مائیکل نے اپنا شارع آفاق پاپ میوزک البم تھریلر پیش کیا، جس نے پاپ میوزک کی تشہیر کی نئی تاریخ رقم کی۔ اس البم کو دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا البم قرار دیا گیا۔ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق اس البم کی 65 ملین کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ اس البم کے 9 گانوں میں سے 7 میوزک چارٹ پر اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ 1983 میں موٹاؤن ٹی وی اسپیشل میں مائیکل جیکسن نے تھریلر البم کے گیت بلی جین پر رقص کی ایک نئی حرکت متعارف کروائی، جسے دیکھ کر لوگ ششدر رہ گئے۔ اس حرکت کو بعد ازاں مون واک کا نام دیا گیا۔ مون واک رقص ناظرین کی نظر کو دھوکہ دینے والا ایک ایسا کرتب ہے جس میں رقاص بظاہر آگے کی طرف قدم اٹھاتا ہے، لیکن بجائے آگے بڑھنے کے وہ پیچھے کی طرف آتا ہے۔ موٹاؤن کے اس ٹی وی پروگرام کے اگلے ہی روز تھریلر کی فروخت میں کئی گنا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مائیکل جیکسن نے امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجن کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات بدل گئی۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ ایک گورا، چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس نے 1987 میں بیڈ کے نام سے اپنی تیسری البم جاری کی۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ یہ البم بھی کامیاب ہوئی اور اس البم کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی۔ اس البم کے بعد اس نے اپنا پہلا سولو ٹور شروع کیا۔ وہ ملک اور شہر گیا اور موسیقی کے شو کیے اور ان شوز سے کروڑوں ڈالر کمائے، اور یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے ڈالے۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا اور اس نے اپنے ایڈریسز بھی تبدیل کر لیے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اور اس نے تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہیں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنس گیا۔ اس نے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے بھی شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوائے اور اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا۔ ڈیبی رو کے بدن سے اس کی ایک بیٹی پیرس مائیکل بھی ہے۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب رہی اور اس نے کافی حد تک اپنے ماضی سے جان چھڑا لی، لہذا اب اس کی آخری نفرت یا خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کیا کرتا تھا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن کے ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملایا کرتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک بھی چڑھا لیا کرتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹرز روزانہ اس کے جسم کے ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف روزانہ اس کو ورزش بھی کرایا کرتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات وہ اٹھا رہا تھا، اور ان ڈونرز نے
بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینا تھے۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے گا، لیکن پھر 25 جون کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے، تو اسے ہسپتال لایا گیا، اور وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلا کرتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیا کرتا تھا، جس کے گھر پر روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھی، جس نے 25 برس سے کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا، وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا، اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں، اور اس کے کولے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلر کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگوایا کرتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں میں شفٹ ہو گیا جہاں ہر زندہ انسان کو جانا ہے، اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور موت کے لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا کوئی فرعون ہو، وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا۔ وہ قبر کو شکست نہیں دے سکتا، لیکن حیرت ہے ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے۔ ہمارا خیال ہے ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے، ہم 150 سال تک زندہ